علامہ صاحب کن رشتوں سے قطع تعلق کرنا جائز ہے اور کن سے نہیں؟ دیکھیں، اسلام رشتوں کی افادیت بیان کرتا ہے، اسلام رشتوں کے حقوق بیان کرتا ہے اور اسلام رشتوں کی برکات کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ واحد دنیا میں اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے معمولات کو بھی عبادات میں شامل کر دی ہے، آپ کے اخلاق کو بھی عبادت میں شامل کر دی ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کے معمولات اچھے نہیں، اعتقادات اچھے ہیں، عبادات اچھے ہیں، لیکن معمولات اچھے نہیں، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی خوشبو کم و بیش 500 سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو واحد اسلام ایسا دین ہے جس نے رشتوں کی افادیت کو بیان کی ہے۔ باقی وہ جو رشتے ہیں جو آپ کے دادا دادی اور نانا نانی میں شریک ہیں، مثلا چچا ہے، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، اور ننیال میں خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کن رشتوں سے قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے، تو آپ دو صورتوں میں قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت، اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہے، کوئی بد عقیدہ ہے، تو آپ بلا جھجک اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، بدنام ہے اور اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، حرام کام ہے، یا جن کی کمائی کے بارے میں پتہ ہے یہ حرام کی کمائی ہے، تو آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، اور اس میں نیت یہ ہوگی کہ یہ برائی تعلق رکھنے کی وجہ سے میرے اہل خانہ میں نہ آ جائے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں گھر کی عورتیں وہ بے پردہ رہتی ہیں، فیشنیبل عورتیں ہیں، پردہ نہیں کرتی، تو اس سے آپ کی بچیوں کی تربیت پر اثر پڑے گا، یا آپ کی زوجہ یا بہنوں کی تربیت پر اثر پڑے گا، آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ برے عقیدے والا ہے اور ہم اسے میل جول رکھیں گے تو اس سے ہماری اولاد کی تربیت پر فرق پڑے گا، تو آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے۔ یہ صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، ویسے آپ حلم کے تاجدار ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا جب وہ حالت کفر میں تھے۔ جناب ابو قحافہ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جناب صدیق اکبر نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، چونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف بات کی تھی۔ اور اسی طرح جب آپ کے ایک بیٹے جو ایک جنگ میں مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے بعد میں جب کلمہ پڑھا تو عرض کی ابا جان، فلاں میدان جنگ میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، 3 موقع ایسے تھے کہ جب آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ جنگ میں مصروف تھے، تو میں آپ پر پشت پر حملہ کر کے آپ کو تہہ تیگ کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اگرچہ اس وقت ہم دشمن ہیں لیکن یہ میرے والد ہیں، میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب جناب صدیق اکبر کی وفا دیکھیں، آپ مسکرائے، فرمایا بیٹا میں تو 3 دفعہ تیری تلوار کے سامنے آیا اور تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، پر تو ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے نہیں آیا، ایک بار بھی تو میری تلوار کے سامنے نہیں آیا۔ اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو میرے محبوب کا دشمن ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو صحابہ کرام نے قطع تعلق کیا ہے، لیکن کن لوگوں سے؟ جن سے اسلام کو خطرہ تھا۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ ہے یا اعلانیہ گناہ کرنے والا، بدنام ہے، جس کا عیب چھپا ہوا نہیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو اعلان گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے پہ کوئی پردہ نہیں، تو ان سے قطع تعلق کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔